جی السلام علیکم سر۔ عمران خان کی مرضی کے بغیر بجٹ پاس کیا۔ بظاہر عمران خان کی مرضی نہیں تھی اور بجٹ پاس کیا۔ مجھے بات یاد آ گئی، اقرال حسن کا ایک ٹویٹ یاد آ گیا۔ اس نے کہا، ایک ٹویٹ میں کہتا ہے کہ جی عمران خان کے بغیر بھی ہم نے جنگ جیت لی، عمران خان کے بغیر ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے وہ کام کر لیا۔ ساتھ میں مجھے اپنی والدہ کی بات بھی یاد آئی کہ پتر کام نہ کریں تمہیں سٹ لگ جانی۔ ماں نے جس چیز سے منع کرنا مجھے چوٹ لگ جائے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے، جو پاکستان کی جو قوم ہے، اس کا جو باپ ہے، جو ماں ہے، وہ عمران خان ہے۔ پاکستانی قوم اگر اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ نقصان اٹھائے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو نقصان ہو جائے گا اس کا۔ دوسری طرف ایک طبقہ ہے جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی کام چل جائیں گے، کہ یقیناً عمران خان کے بغیر بھی کام چل جائیں گے، یقیناً ہوائیں چلتی رہیں گی، درخت اگتے رہیں گے، دریا چلتے رہیں گے، بچے پیدا ہوتے رہیں گے، انسان فوت ہوتے رہیں گے، قبریں بنتی رہیں گی، بلڈنگیں بھی بنتی رہیں گی، یہ سارے سلسلے سلاسل چلیں گے، گاڑیاں بھی ہوں گی، ایجادات بھی ہوں گے۔ یہ سارا عمران خان تو نہیں کروا رہا، یہ سارا کچھ عمران خان نہیں کروا رہا۔ یہ جو ثابت ہوئی ہے، اس طرح کے کئی بجٹ آئیں گے، کئی جائیں گے، تو آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بیٹھ کے وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ عمران خان کے بغیر سارے کام چلتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، عمران خان اتنا ضروری نہیں ہے؟ یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کی چھوٹی سے دماغ ہے جو یہ سوچ رہے ہیں، جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہم جنگ جیت سکتے ہیں، عمران خان کے بغیر آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دماغ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا، اور بہت ہی گندا مائنڈ سیٹ ہے۔ یعنی اتنا چھوٹا مائنڈ ہے ان کا، دماغ ان کا اتنا چھوٹا ہے، اس سے آگے یہ سوچ ہی نہیں پاتے، وزیر اعظم کی کرسی کے آگے یہ سوچ ہی نہیں پاتے، اور مقابلہ کرنے چلے یہودیوں کا، اور مقابلہ کرنے چلے یہ امریکہ کا۔ ہمارے علماء، ہمارے بات لوگ یہاں آتے ہیں، بتاتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں سر، بڑی بڑی بلڈنگ بڑی، یار بڑی ترقی کر لی انہوں نے، بڑا ترقی کر لی انہوں نے۔ کس طرح کر لی سر؟ اس طرح کر لی کہ وہ عمران خان کے راستے پہ چلے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلے تھے، اس لیے ترقی کر لی۔ آپ لوگوں کو دماغوں میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ عمران خان کے بغیر زندگی چلے گی۔ بھجن زندگی چلے گی، لیکن آنے دن نہیں ہوئے گی۔ قوم آپ پہ لان تان کرتی رہے گی، قیامت تک لان تان کرتی رہے گی، جس طرح امام حسین کو مارنے کے بعد آج تک رسوائیاں آپ کے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کا دماغ لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آسمانی ہمیشہ رہے گا، عمران خان کے بغیر کام چلتا ہے تو عمران خان کون چلائے گا؟ آسم نہیں چلائے گا، یہ شہباز شریف چلائے گا؟ یہ چیزیں ہوں گی؟ نہیں سر، یہ اب زندگی جو ہے وہ آپ کو اور طرف لے کے جائے گی، یہ کمینگی، یہ بغیرتی آپ کو اور طرف لے کے جائے گی۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یورپ، امریکہ، جن کو آپ بڑی لان تان کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کے نبی کے دیے ہوئے اعمال پہ عمل کرتے ہوئے، باتوں پہ عمل کرتے ہوئے ترقی کر کے بڑی بڑی بلڈنگاں بنا لی ہیں، بڑی بڑی گڈیاں، انصاف دیتا، جسٹس ہو گیا، سارا کچھ کر لیا۔ تسی ایسے کھوتی دے بچے ہو، اتھے کھڑے ہو عمران خان کے بغیر جب آپ نے بجٹ پاس کروا لیا۔ بڑا کام کیا جی آپ نے، ایک مونچھوں والی بدماش کو، ایک رانا ثناء اللہ تھا بدماش، اور ایک یہ ہمارے پاس علی مین گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں بدماش، دھمکیاں لگاتے ہیں، اپنے بندوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ ان کے بھائی صاحب بھی مل کے دھمکیاں لگا رہے ہیں اپنے بندوں کو، پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے بندوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، تنوں میں دیکھ لاں گا، تنوں میں یہ کر لاں گا، تنوں میں وہ کر لاں گا، اور بجٹ پاس کروا رہے ہیں۔ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو آپ کے ابا جی نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ہمارے والد محترم، ہمارے جو سیاسی والد ہیں یا روحانی فادر ہیں، عمران خان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن آپ نے کیا۔ آپ کو پتا آپ نے کتنا نقصان کیا؟ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے نافرمانی کی ہے، ایک مرد کلندر کی نافرمانی کی ہے، آپ نے ایک لیڈر کی نافرمانی کی ہے، اپنے پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین شخصیت اس کی نافرمانی کی ہے، تو ظاہر نافرمانی کی سزا تو ہوتی ہے۔ وہ علی مین آپ کو تو ملنی ہے، آپ کو تو ملنی ہے، بلکہ ساری کی ساری ایمبیسی پارلیمنٹ کو ملنی ہے۔ یہ جو پوری کی پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہے، اس کو ملنی ہے۔
مجھے کچھ عرصہ پہلے KPK کے ایک MP تھے، وہ ملے، وہ مجھے کہنے لگے، ان سے گفتگو شدید ہو رہی تھی، گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ KPK میں اکثریت MPs کی بڑے غریب ہیں، وہ ان کے پاس پیسہ پوسا اتنا نہیں ہے، وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن ان کو لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں، تو وہ آپ ان کو کتنی دیر تک سنبھال کے رکھیں گے؟ وہ ایک دن بک جائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو نہیں بکے، میں ذاتی طور پہ ایسے بندوں کو جانتا ہوں، کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے میں ان کا نام بتاؤں، وہ ہیرو ہیں، وہ ان کا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام پتہ لگے، میں اس کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں ایسے بے شمار بندوں کو جانتا ہوں جو لاکھوں پہ آ کے نہیں بکے، یقین کیجئے کروڑوں پہ نہیں بکے۔ عمران خان سے کھڑے، علی امین گنڈا پور اتنی بڑی کرسی لے کے بک گیا، MPA بک گئے، بک ہی گیا نا سر، بک ہی گیا نا۔ آپ نے جب ووٹ جو دے دیے، جب خان صاحب کی مرضی کے خلاف آپ نے بات کر دی تو بک گئے، تو پھر آپ بک ہی گئے، کیا رہ گیا آپ کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ میری والدہ نے جب مجھے کچھ منع کیا، میں نے نقصان اٹھایا۔ سر آپ نے بھی نقصان اٹھانا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کو نقصان ہی ہونا ہے، آپ کا ککھ نہیں بننا۔ اور یہ جو لوگ بیٹھے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہم نے کام کرے تو بڑا کم کیتا ہے، بھائی جان عمران خان ہمیشہ نہیں رہنا، بالکل اسی طرح آپ نے نہیں رہنا۔ آپ نے جو 47 سال کی 48 سال کی اپنی پروگرام بنا لیا کہ میں اتنے حکومت کراں گا، شہباز شریف وزیر اعظم ہوئے گا، فلان جو ہے گا وہ ہم کرتے رہیں گے، اور ہماری موجیں ہوں گی، اور ہم جو ہمارا دل کرے گا وہ ہم کریں گے، تو یہ نہیں ہونا۔ آپ کو اگلے سانس کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نے تو گڈی جو باہر جانا کہ نہیں جانا بھی لوگ کر کے مڑ کے، مجھے نہیں پتا، اس طرح آپ کو بھی نہیں پتا، کل کیا ہونا کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کی اقدار ہے، آپ اپنی اقدار سے ہٹ رہے ہیں، یورپ امریکہ آپ کا ڈنگ نکال رہے ہیں، اور آپ اپنا ڈنگ خود نکال کے ان کو پکڑا رہے ہیں، آپ اپنی طاقت خود ان کو نکال کے پکڑا رہے ہیں۔ وحدہ اللہ شریک نے جو آپ کو زندگی جینے کا جو سلیقہ دیا وہ آپ خود نکال کے آپ پکڑا رہے ہیں۔ میں عمران خان سے، مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ ایک بات بڑی ریپیٹ کر دیتے ہیں، میں کہا جی میں ریپیٹ کرنا ہی ہے، میں نے عمران خان سے یہی سیکھا ہے۔ آپ نے عمران خان سے کیا سیکھا ہے؟ کہ عمران خان سے یہی سیکھا کہ ڈٹنا نہیں ہے؟ میں نے تو یہ سیکھا کہ عمران خان نے کہا کہ ڈٹ جاؤ تو ڈٹ جاؤ، جب بات کی ہے اس کو پوری کرو، حکومت جاتی ہے تو جائے، حکومت کا جہاں جانی ہے جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آگے کون سے فائدے ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کے؟ اور ویسے بھی اگر پاس نہ بھی کرتے تو کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ اس کو گورنمنٹ کے ایلیمنیٹ کیا جائے گا۔ ایک افسر 22ویں گریڈ کا بیٹھا ہوا، وہ آفس کے اندر کور کمانڈر یا سیکٹر کمانڈر، وہ آپ کو آرڈر کرے گا اور آپ سارا کام کر دیں گے۔ چھوڑ دیں کمتے، چھوڑ دیں، گھر میں بیٹھ جائیں، ریلیکس کریں، آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ لیڈر بنیں۔ وہ جو طفیلیہ کہا کسی نے، صادق بنے طفیلیہ کا، یہ طفیلیہ جو ہیں یہ طفیلیہ، مجھے تو یہ بڑا ہی زبردست لگے، ہم بڑے طفیلیہ ہیں واقعتاً۔ عمران خان کے طفیل چیزیں ہمیں ملی ہیں، اور ان کا ہم نے اپنے آپ اپنا سمجھ لیا کہ وہ ہماری ہیں، یعنی اسی آپ ہی چودھری بن کے بیٹھے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے جو زہر، جس طریقے کا زہریلا شخص ہے، جس طرح کا زہر اندر ڈال رہا ہے، اس سے زیادہ بغیرتی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، اب عمران خان نے اس کو نامزد کیا ہے، عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے، عمران خان اس کو رکھے نکالے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بظاہر جو ہمیں اب تک کی خبریں ہیں، جب تک ہماری چیزیں، عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں سر آنکھوں پہ، اس کو رکھتے ہیں تب بھی، نہیں رکھتے تب بھی، سر آنکھوں پہ عمران خان۔ لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے، قوم کو جو نظر آ رہا ہے، وہ بہت ہی گھٹیا اور گندا کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ سارے MPs جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور یہ بڑکیں لگا دینا کہ جی 1 منٹ میں اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، تو ڈیزالو ہوتی تھی تو ہونے دینی تھی نا، عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی تو پھر تو اس کا مطلب ختم کریں۔ اور آپ کو جو لارے لپے لگائے جا رہے ہیں نا علی امین صاحب کہ ہم یہ بہتر کر دیں گے، وہ بہتر کریں، آپ دیکھ لینا، آپ بھی یہیں اور ہم بھی یہیں، یہ کچھ بہتر نہیں کریں گے۔ جنہوں نے نواز شریف کو پہلے ضلع رسوا کر کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر کے پھر اس کے اوپر پردے ڈالے، جنہوں نے مریم کو پہلے ایکسپوز کیا، پھر مریم کو لا کے بٹھا دیا کہ جی بڑا اچھا کیری کر دیا، اور اچھا انہیں ایسا کیری کیا نا 10 ارب روپیہ کیری کر گئی ہے۔ تو بھائی جان ایک قوم یہ بیٹھ کے سوچے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، یہ عوام کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہوائیں بھی چلیں گی، لیکن عمران خان کے بعد ایک چیز ہوگی، کہ عمران خان نہیں ہوگا تو بہت کچھ ہوگا جو ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، ابھی میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، بہت کچھ ہوگا جب عمران خان نہیں ہوگا۔ پھر کریں گے بات اگر زندگی رہی تو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا،
اللہ حافظ.